اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اور اس کائنات میں بسنے والے سارے ایمان والوں کو اپنے سب سے محبوب پیغمبر اور سب سے پیاری شخصیت، کتنی پیاری، کتنا اونچا اس کا مقام کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ایسی اونچی ہستی کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا. یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ بات اتفاق کی نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے باقاعدہ انتخاب کی بات ہے. ہاں، ہم اتفاق سے نہیں آ گئے، انتخاب سے آئے ہیں. ہماری عقل محدود ہے، کم عقل والے ہم لوگ ہیں. ایک دائرے سے باہر نکل کر ہمارے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسی کم عقل والا آدمی بھی اگر کوئی چیز کسی جگہ سے خریدنے جاوے تو وہ ان چیزوں میں سب سے بہترین چیز کو چن کر اپنے لیے لینا پسند کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک سیب خریدنے ہم گئے. کہاں پر؟ کسی دکان پر یا کسی ٹھیلے پر. تو ہم ایسے اندازوں نہیں ڈال دیتے، ہم تو باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ کہیں سے دبا ہوا تو نہیں ہے، کہیں سے سڑا ہوا تو نہیں ہے، کہیں سے خراب تو نہیں ہے. اگر کچھ خرابی نظر آئی اس کو بازو رکھ دیتے ہیں. سب سے بہترین جو چیز ہے اس سیب کو لے کر ہم اپنی بٹی میں، اپنی جو بھی چیز ہے اس میں رکھتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ پاک نے سارے انبیاء میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سردار چنا. اور پھر مجھے اور آپ کو
چن چن کر اپنی محبوب کی امت میں پیدا کیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کردہ لوگ ہیں، ایسے ہی بھیج دیے گئے دنیا کے اندر. اور میرے نبی کا ذکر، یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم کان کھول کے، دل کے کان کھول کے سن لیں. میرے نبی کا جو مبارک ذکر ہے کسی ربیع الاول کا محتاج نہیں. صرف اس مہینے سے اس کو خاص کر دینا، یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم ہے. میرا نبی ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے فکر کر کے گیا. صبح نیند سے جاگنے سے لے کر دوبارہ بستر پہ جانے تک 24 گھنٹے کی فکر یہی تھی کہ کیسے میرے آنے والا ایک ایک امتی اللہ کی جہنم سے بچ کر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں چلا جائے. جس نبی نے اپنی ساری زندگی کا ہر سال اور سال کا ہر مہینہ اور مہینے کا ہر دن اور دن کا ہر گھنٹہ اور گھنٹے کا ہر لمحہ میرے اور آپ کی فکر میں گزار دیا ہو، کیا ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم اس نبی کو صرف ایک مہینہ یاد کر کے چھوڑ دیں؟ نہیں میرے عزیز، میرے نبی کا ذکر تو ہر لمحہ ہونا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے، چونکہ اس مہینے کو نسبت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے، تو ان تذکروں میں ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور اس مجلس میں بیٹھنا یقیناً میری آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے. میرے عزیزوں، ہم نے اپنے نبی کے مقام کو پہچانا نہیں. ہاں اصل بات یہ ہے میرے نبی کا کیا مقام ہے، اس کی کیا شان ہے، یہ میں اور آپ پہچان ہی نہیں سکے. نہیں پہچاننے کی بنیاد پر حضور کی نافرمانی کرنا، ان کے احکام کے خلاف چلنا ہمارے لیے آسان ہو رہا ہے. ورنہ اگر ہم حضور کو پہچان لیتے کہ ان کی کیا ہستی ہے، ان کا کیا مقام اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہماری مجال نہیں ہے حضور کے خلاف کرنے کی. بہرحال میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کے اندازے کے لیے میں آپ کو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. دیکھو اللہ نے سارے عالم کو پیدا کیا، سارے عالم کو، ساری کائنات کو. آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کائنات رہی ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہی رہا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی اور چلاتے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے چلایا ہے، ایسا نہیں ہے. چلایا تو اللہ ہی نے ہے، اب بھی چلا رہے ہیں اور قیامت تک چلائیں گے اور ابد تک چلائیں گے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ، آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد کا زمانہ، میرے اور آپ کے آقا سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا زمانہ، اور پھر آپ کے بعد کی زندگی، یہ سارا وقفہ گزر رہا ہے. حضور سے پہلے بھی اور حضور کے بعد بھی اللہ کے بے شمار انعامات اور احسانات امت پر ہوئے. آدم علیہ السلام جلیل القدر نبی، ان کے بعد آنے والے سارے نبی معتمم بالشان، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اس کی توہین کی جائے. ہر نبی اپنی ایک شان والا، اور ہر نبی کے ساتھ احسان اللہ کا
ان کی امت کے ساتھ اللہ کا احسان، بے پناہ احسانات اللہ کے ہیں، لیکن ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی زندگی، ان کی سانسیں، ان کا نظام، ساری چیزیں ہیں۔ کتنے احسانات اللہ کے نہیں ہیں؟ کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا؟ کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن اندازہ لگاؤ، ایک لمحہ، ایک وقت ایسا ہے جس کا اللہ احسان جتلا ہے، جس کا احسان اللہ جتلا رہے۔ کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا امت پہ، حالانکہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی احسان نہیں جتایا۔ ایک موقع ایسا ہے جس کا اللہ نے احسان جتایا ہے امت پہ۔ وہ لمحہ کیا ہے؟ اس کو خود اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہارے اندر سے ہی تمہارے رسول کو پیدا کیا۔ یہ لمحہ ایسا ہے جس پہ اللہ احسان جتا ہے۔ اندازہ لگاویں کیا مقام اللہ کے پاس حضور کا ہوگا کہ ان کی پیدائش کا احسان اللہ جتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے پیاروں۔ تھوڑی سی دیر میں حضور کی ساری سیرت کو سمجھ لینا ناممکن ہے۔ لکھنے والے تھک گئے، ان کے قلم ٹوٹ گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، لیکن میرے نبی کی ساری سیرت سمجھا نہیں سکے۔ ہم کیا تھوڑی سی دیر میں بیٹھ کے سیرت سمجھیں گے؟ ہاں، کچھ موقع اللہ نے دیا ہے، وقت نکالا ہے، تو جتنا اللہ ہم کو توفیق دیں گے اتنا سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اسی نیت سے یہاں بیٹھنا ہے۔ کرتے ہو نیت اس کی انشاءاللہ؟ بہرحال میں آپ کو مختصر سی سیرت حضور کی گناتا چلوں۔ ویسے تو بے پناہ اللہ پاک کے احسانات ہیں، میں نے ابھی بتایا آپ حضرات کے سامنے۔ مختصر سی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی پیدائش سے پہلے کیا عالم تھا اس کائنات کا، اس دنیا کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہوئی، پھر حضور کا زمانہ کیسا رہا، کیسی زندگی میرے اور آپ کے آقا نے گزاری، کیا اللہ کے ان پر انعامات ہوئے، کیسے ان کے اخلاق تھے، ان اخلاق کی بنیاد پہ ان کو کیا کیا ملا اور کن کن تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑا، پھر اس دنیا سے رخصتی کا وقت کیا رہا، کیسی ان کی تکلیف رہی، اس کے بعد عالم کا کیا عالم رہا، دنیا کا کیا عالم رہا، مختصر سے میں آپ کو اشارہ کرتے چلوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ رک گیا۔ بے شمار انبیاء اللہ کے دنیا میں آئے، نبی رسول، بے شمار لاتعداد نبی۔ حدیث کی کتابوں میں محتاط اندازے کے مطابق علماء بتاتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے، یہ محتاط اندازہ ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، جس کو سیرت کی زبان میں فترت کا دور کہتے ہیں۔ کون سا دور؟ فترت کا۔ فترت یعنی میں اس کو سمجھاؤں گا۔ عالم کیا تھا؟
ساری دنیا میں ظلم و بربریت کا راج تھا، بے انتہا جہالت، بے انتہا جہالت، جہالت کی جتنی حدیں تھی سب پار ہو چکی تھی، کوئی حق کو نہ بولنے والا تھا نہ سننے والا تھا، عدل انصاف سب ختم ہو چکا تھا دنیا سے، بگاڑ کی ساری شکلیں تھیں۔ لیکن اللہ کو کائنات کا نظام چلانا تھا، دنیا کے نظام کو آگے بڑھانا تھا، اللہ لائے، ایسا وقت اللہ نے لایا، کیوں؟ اللہ کو اپنے نبی کی شان دکھانی تھی کہ ایسے عالم میں ایک آدمی تنہا محنت کرے گا، اور پھر اس کی محنت پر وہ 600-700 سالہ جو فترت کا دور گزرا جہالت کا، اللہ اس کو کیسے پلٹے، اللہ کو دکھانا تھا، اللہ نے ایسے حالات بنائے۔ جہالت کا کیا عالم تھا؟ لوگ اپنی پیدا کردہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اندازہ لگاؤ جہالت کا، اپنی سگی اولاد کو، بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ کسی قبیلے کے اونٹ نے کسی قبیلے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، بس یہ بہانہ تھا ان کی پشتوں تک لڑائیوں کا کہ ان کے قبیلے کے اونٹ نے ہمارے قبیلے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، لہذا ان سے ہماری جنگ۔ اور ایسے ہی تھی جنگ، بہت شدت کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ مرنے سے پہلے باپ بیٹے کو کہہ کے مرتا تھا کہ بیٹا ان کے اونٹ نے ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پیا ہے، ان سے ہماری جنگ ہے، تم بھی ان سے جنگ کرنا۔ یہ نسلوں میں چلتی تھی، یہ جہالت کا عالم تھا۔ اتنی جہالت کے دور میں ایک روشنی کی کرن اللہ نے نکالی۔ پیدائش مکے کے سب سے معزز گھرانے میں اللہ نے دی، ذات شخصیت معزز تو گھرانہ بھی معزز۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا جو گھرانہ تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آبا و اجداد نے، یعنی عبداللہ کے اوپر جتنا بھی نسب جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں کسی نے شرک نہیں کیا۔ ایسا پاکیزہ گھرانہ، شرک سے پاک۔ اچھا، باپ کا نسب تو اتنا اعلیٰ، قریش سارے عرب میں سب سے معزز لوگ تھے، حضور کی پیدائش سے پہلے بھی حج ہوتے تھے، وہاں پر طواف ہوتا تھا کعبۃ اللہ کا۔ یہ اور بات ہے، اس میں بعد میں جو ہے فساد آ گیا تھا، بت رکھ کر کے اس کی لوگ پرستش کرتے تھے، لیکن قریش کو اللہ نے چنا تھا حجاج کی خدمت کے لیے۔ ان کا کھانا، ان کے کھانے کا نظام، لوگوں کے کھانے کا نظام قریش کے ذریعے چلتا تھا، ایسا معزز گھرانہ۔ تو والد کا نسب اتنا اعلیٰ، اماں جان کا نسب پھر بی بی آمنہ کا، آگے چل کر دونوں کا نسب پھر ایک ہو جاتا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ پورا سلسلہ نسب ہے میرے نبی کا۔ آگے چل کر ایک جگہ پر دونوں کا رشتہ ایک ہو جاتا ہے، اور پھر وہی سلسلہ اوپر سے۔ تو والدہ کا گھرانہ بھی معزز، والد کا گھرانہ بھی معزز۔ بیوگی کا دور تھا اماں جان آمینہ کا، والد تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے پیدائش سے،
یتیم پیدا کیے گئے تاکہ امت کے آنے والے یتیموں کے دل کو آسرا بنایا جا سکے. یتیم پیدا کیے گئے. دیکھو اللہ کے طریقے، اللہ نے کیسے حضور کی شان دکھائی. ہر طریقے سے، ہر جگہ سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، وہاں سے اللہ نے کر کے دکھلایا. دور جہالت کا، والد ہے نہیں، گھر میں فاقے کی شکلیں تھیں، کئی دن کا فاقہ رہتی تھی اما آمینہ. بہرحال پیر کا دن ربیع الاول کی 9 تاریخ، 12 ربیع الاول نہیں، ربیع الاول کی 9 تاریخ، یہ متفق علیہ روایت. 9 ربیع الاول پیر کا دن، اپریل کی 21 تاریخ، اپریل کا مہینہ 21 اپریل کی تاریخ دنیا کے لحاظ سے سن 571 عیسوی، 571 عیسوی، صبح صادق، طلوع آفتاب سے کچھ پہلے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. پیدا ہونے کے بعد بڑا عجیب منظر پیدائش کے بعد کا. اللہ نے اپنی شان پیدائش سے دکھانی شروع کر دی. حضور کی شان بالکل پیدائش سے شان شروع ہو گئی. اعزاز اکرام پیدائش سے شروع ہو گئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پیدا کیا، دایا جو تھی شفا بنت اسد، یہ دایا کا نام ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی انوکھی والدہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی والدہ شفا بنت اسد، یہ دایا تھی حضور کی. انہوں نے حضور کو پیدا کیا، اما جان آمنہ کے بطن مبارک سے باہر نکالا. کہتی ہیں میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، اتنے بچے میں نے پیدا کیے لوگوں کے، لیکن میں نے آمنہ سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں آمنہ میں نے تیرے جیسا بچہ کہیں نہیں دیکھا. چہرے کا نور، چہرے کی مشابہت وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا اعزاز کیسے شروع ہوا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی بالکل اٹھ کے بیٹھ گئے، سجدے میں گئے، پورا مکمل سجدہ کیا، جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے، مکمل سجدہ کیا. سجدے سے کچھ دیر سجدے میں رہے، اس کے بعد سر اٹھایا، بائیں ہاتھ کی طرف ٹیکا دیا، ایسے آسرا دیا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف ایسے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی محمد رسول اللہ. پیدا ہوا وہ بچہ بالکل اندازہ لگائیں کیا عالم تھا، کیا لوگوں نے منظر دیکھا ہوا. پھر دایا کہتی ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان پہ غلاظت لگی ہوتی ہے. اللہ کی قسم میں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ سے ایسے نکلے کہ ذرا برابر گندگی آپ کے بدن پہ نہیں تھی، دھلے دھلائے صاف ستھرے پیدا ہوئے. ماں کی ناف بچے کی ناف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، پیدائش کے بعد اس کو کترا جاتا ہے. فرمایا، لکھا ہے حدیث کی روایتوں میں، دایا کہتی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناف پہلے سے کٹا ہوا تھا. اتنی پاکیزہ ہستی. بچہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کی ختنہ کرائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ختنہ شدہ پیدا ہو. یہ اللہ کا اکرام.
پھر جیسے ہی ولادت ہوئی کچھ دیر کے بعد ایسے نور کمرے میں چھا گیا اندر، جس کمرے میں پیدائش ہوئی، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کمرہ عجیب نور سے بھر چکا تھا، عجیب نور، اور ایک آواز آئی غیب سے۔ کیا آواز آئی؟ طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرف اسمه ونعته وصورته، کہ اس بچے کو لے جاؤ، گویا کہ فرشتوں کو اعلان اور اللہ کی طرف سے کہ اس بچے کو لے جاؤ، سارے عالم میں مشرق سے مغرب تک ان کو گھما کے لاؤ، تاکہ لوگ ان کی شان کو، ان کے علو مرتبت کو، ان کے اخلاق کو جان لیں، لوگ پہچان لیں کہ اللہ کا نبی آ چکا دنیا کے اندر۔ پھر اماں جان آمنہ کے گھر میں پرورش ہوتی رہی۔ پیدا ہونے کے بعد اماں جان آمنہ نے دودھ پلایا۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ بچے کو، اس زمانے میں قحط سالی بھی ہوتی تھی، کھانے کا مسئلہ رہتا تھا، بہت فاقوں میں زندگی گزرتی تھی، تو ان کا رواج یہ تھا کہ کسی دائی کو یہ بچہ پالنے کے لیے دے دیا کرتے تھے، وہ ان کو لے جا کر پرورش کرتی تھی، ان کا کھلانا پلانا، ان کے دودھ کا نظام وہ خود کرتی تھی، اور بچہ جب سنبھلنے کے قابل ہو جاتا تو ماں باپ کے پاس لا لیتے تھے۔ بالکل اسی نظام کے تحت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا۔ پھر 4 سال تک دائی حلیمہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 4 سال تک۔ بیچ میں ایک مرتبہ لایا گیا، پھر حالات کی خرابی کا بہانہ، چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، دیکھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو، چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی، بہانہ بنا دیا کہ دیکھو یہاں رہیں گے تو حالات صحیح نہیں رہیں گے، میں ان کو اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہ رہی ہوں۔ لے کے گئی واپس، 4 سال تک اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ، بچے میدان میں کھیل رہے تھے، حضور ان کے ساتھ گئے تو بچوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا ہوا؟ آسمان سے فرشتے آئے، فرشتوں کی آمد کو بچے دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ انہوں نے دیکھا آسمان سے چند فرشتے اترے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چیرا، شق کے صدر، سینے کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اندر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر نکالا گیا، حضور کے دل مبارک کو باہر نکالا، زمزم سے دھویا، آسمان سے اپنے پاس سے وہ ایک تشت لے کے آئے تھے جنت کا، اس میں زمزم کا پانی تھا، اس میں رکھ کر کے قلب اطہر کو دھویا، اور بچوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی چیز کالی سی اندر سے نکال دی گئی اور اس میں نور بھرا گیا اللہ کی طرف سے، جو بھی تھا اللہ جانے۔ پھر واپس سے اس قلب مبارک کو اندر رکھا گیا، پھر سینے مبارک کو سی دیا گیا۔ اب بچے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، عجیب و غریب منظر، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں، تو بڑے تعجب سے بھاگتے ہوئے گھر آئے، دائی حلیمہ سے سارا ماجرا سنایا، اماں بھاگتی ہوئی گھر آئی دائی حلیمہ، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو وہاں جواب دینا ہے۔ لوگوں میں مشورہ کیا، بڑے لوگوں میں بیٹھ کر کے، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو بہتر یہ ہے ان کو اپنی والدہ ہی کے پاس چھوڑ دیں، ورنہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ اس مشورے کے بعد یہ واپس آئے، دائی حلیمہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر واپس اماں آمنہ کے پاس چھوڑ دیا۔
اور سارا قصہ سنایا. اما جان چونکہ سارا عالم دیکھ چکی تھی، پہلے پیدائش کے وقت ہی حضور کی شان دیکھ چکی تھی، سمجھ گئی یہ بھی اللہ کا نظام ہے. خاموش ہو گئی، تسلیاں دی کہ نہیں یہ اللہ کا نظام ہے، تمہیں نہیں معلوم، تم پریشان مت ہو، میرے بچے کو میرے پاس چھوڑ دو، تم چلی جاؤ. پھر آپ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی. 6 سال کی عمر، آپ علیہ السلام 6 سال کے ہوئے. سفر ہو رہا تھا مکے سے، راستے میں ابوا نام کا ایک مقام تھا. ابوا، اس مقام پر بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ وہیں راستے ہی میں، سفر ہی میں انتقال کر گئی. 6 سال کا بچہ ماں کے انتقال کا صدمہ کیسے برداشت کرے گا؟ لکھا ہے روایتوں میں، آپ علیہ السلام جب وہاں کے لوگوں نے مل کر کے اما آمنہ کی تدفین کر دی تو آپ علیہ السلام قبر مبارک پر بیٹھ کر، بی بی آمنہ کی قبر پہ بیٹھ کے بہت روئے. ظاہر سی بات ہے، ماں تھی چلی گئی، رونے لگے، بہت رویا. پھر آپ علیہ السلام کی پرورش آپ کے دادا نے کی، عبد المطلب. انہوں نے آپ علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ لیا. 2 سال ان کی پرورش میں رہے مزید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 8 سال بھی نہیں ہوئے تھے، دادا بھی چل بسے. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. وفات سے پہلے جب سکرات کا عالم تھا غالباً یا اس سے پہلے، دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر کے تلقین کی تھی کہ دیکھو یہ بچہ یتیم ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، اس کا بظاہر کوئی آسرا نہیں ہے، لہذا تم اس کا اچھے سے خیال رکھنا، تم اس کی پرورش کرنا. پھر چچا ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ لیا. پھر وہاں حضور کی پرورش ہوئی. الغرض، نبوت تو بڑی اونچی چیز ہے ہی، پھر میرے نبی کی نبوت، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ السلام نہایت شریف، اللہ نے کام لینا تھا سارے عالم میں، اللہ نے شان دکھانی تھی. نہایت شرافت نبوت کے ملنے سے پہلے بھی، نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی ڈاکہ ڈالا، نہ کوئی غلط کام کیا. اللہ کی طرف سے عصمت کا نظام تھا، اللہ بچاتے رہے، کبھی نہیں. بہت شریف زندگی حضور کی رہی. نبی بننے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. لوگوں میں صادق الامین مشہور ہو چکے تھے، لقب ملا تھا کہ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار ہیں، کبھی خیانت نہیں کرتے. غیر لوگ اپنے گھر کی بچیاں حضور کے گھر پہ چھوڑ کے جاتے تھے کہ ہم اپنی بچی یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ سے بڑھ کے ہم کو امانت دار کوئی نہیں، آپ پہ پورا بھروسہ ہے، آپ اس کو رکھیں، ہم اپنے سفر سے واپسی پہ اپنے بچوں کو لیں گے. یہ امانت داری کا عالم تھا. نہایت سچے. اخلاق سے ساری دنیا واقف تھی، سب واقف تھے. عرب کے لوگ اتنے شریف اور اچھے اخلاق کا مالک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. پھر جیسے تیسے وقت گزرا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی. اس کے بعد نبوت دی گئی. نبوت کے بعد اب ذمہ داری پڑ گئی کاندھے پہ، کاندھے مبارک پہ ذمہ داری پڑ گئی. کس کی؟
ایک آدمی کی، دو آدمی کی نہیں، سارے عالم کی، سارے عالم، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اب لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے۔ اب دیکھو ہمارے لیے سبق ہے، پوری دنیا میں تنہا موحد، پوری دنیا میں تنہا موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے صرف ایک آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا کوئی موحد نہیں، اسباب کوئی نہیں۔ دعوت دے کیسے دیں، کیسے شروعات ہو؟ ذہن میں سوچ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو۔ ہاں، دعوت کا نظام اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو۔ سارے عالم تک پہنچنا ہے، ابتدا کہاں سے ہو؟ کہ گھر سے ہو۔ پھر گھر سے دعوت کا نظام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، بڑوں میں حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ۔ پھر ایسا نہیں تھا کہ دعوت دی، ایمان کی اور لوگ قبول کر گئے، مخالفتیں آئیں۔ ہاں، ہمارے دعوت کے ساتھی دعوت کا جو نظام چلاتے ہیں، ہمارا کام ہی دعوت ہے، تو امت کو حق پہ لانا، حق پہ لانے کی کوشش کرنا، مخالفت سے گھبرانا نہیں ہے۔ میرا نبی زندہ مثال تھا، یہاں تو کچھ بھی مخالفتیں نہیں ہیں، حضور کے دور میں کیسی مخالفت؟ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، وہی لوگ جب کھڑے ہو کے وادی کے سرانے پہ دعوت دی، بلایا امت کو اللہ کی طرف، تو مکے کے قبیلے جمع ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے قبیلے والوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا اور تم کو نقصان پہنچا دے گا، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہاں ضرور مانیں گے، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ہم تو آپ کی بات کو ہماری زبانوں سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، آپ کی بات کا ہماری آنکھوں دیکھا ہمارا اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا آپ کی زبان کا اعتبار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، موت کی ایک گھاٹی ہے، اس کے بعد جہنم آنے والی ہے، اگر تم حق پہ نہیں آؤ گے اور اللہ کے کلمے کو قبول نہیں کرو گے اور میری امت میں داخل ہو کر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے، تو پھر جہنم میں جلو گے۔ لہذا میں تم کو دعوت دیتا ہوں، تم آؤ اللہ کی طرف۔ تو جو قوم آپ پر جان نثار تھی، آپ کے ایک ایک جملے پہ اپنی جان قربان کرنے تیار تھی، وہی قوم آپ کی مخالف بن گئی۔ سگا چچا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتا تھا، سگا چچا جس نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں غلام آزاد کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارتا تھا۔ اوباش بچوں کو محل لے کے آوارہ لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیتا تھا کہ جاؤ نعوذ باللہ اس کو مارو، اور یہ کہتے ہوئے مارو کہ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ دوسروں کی تکلیف کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنے اپنوں کی تکلیف کا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخالفتیں بھی دیکھنی پڑی، بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ پھر آہستہ 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 لوگ آتے گئے ایمان کے اندر۔ میرے عزیزوں، بات بہت لمبی ہوتی جائے گی، میں مختصر سے اشارے کرتا چلوں گا۔
انسان تو انسان، جانور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے قائل ہیں۔ محبت انسانوں کی تو انسانوں کی، جانوروں کے اندر حضور کی محبت تھی۔ ہاں، جانور جانتے تھے حضور کا کیا مقام ہے، جانور جانتے تھے، اور وہ بھی کیسے جانور، زندہ بھی نہیں، مردہ جانور جانتے تھے حضور کا کیا مقام ہے۔ ہاں، ایک بڑا عجیب قصہ میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا، سنیں، دل کے کام سے سنیں۔ ایک بدو، عرب کا بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، کہ عرب کا ایک دیہاتی تھا بدو، وہ راستے سے جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہدایت کی فکر میں رہتے تھے امت کی، کہ کیسے میرا امتی میرے دین میں آ جاوے اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ جاوے، اس کی فکر 24 گھنٹے رہتی تھی۔ تو حضور نے اس بدو کو دعوت دی، دین حق کی، کہ تو ایمان قبول کر لے، اسلام لا لے۔ تو بدو بڑے سخت ہوتے تھے، مزاج ان کا بڑا سخت تھا، دماغی اعتبار سے بہت سخت مزاج ہوتے تھے۔ تو اس نے حضور کو ڈانٹا۔ اس کے کاندھے پر ایک مردہ زب ایک جانور کا نام ہے، وہ مری ہوئی زب، مرا ہوا جانور تھا، جس کو ہم اردو میں گھوڑ پوڑ کہتے ہیں، اس کو عربی میں زب کہتے ہیں۔ وہ مردہ زب اپنے کاندھے پر رکھ کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی حضور نے اس کو ایمان کی دعوت دی تو غصے میں جھلا کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگا کہ لا اؤمن، میں ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا۔ اور یہ جو مردہ گوہ بولتے ہیں اردو میں اس کو اس نے زمین پہ پٹکا، زور سے مری ہوئی گوہ، اس کو زمین پہ پٹکا اور پٹک کر کہنے لگا لا اؤمن او یؤمن ھذا الزب، ہرگز ایمان نہیں قبول کروں گا۔ کب تک؟ یہ مردہ جو جانور میرے کاندھے پہ ہے، کیا یہ تجھ پہ ایمان لا سکتا ہے؟ اگر یہ ایمان لائے گا تو میں تجھ پہ ایمان لاؤں گا۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مردہ جانور کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں مقام حضور کا، انسان گواہی نہیں دے رہے، جانور گواہی دے رہا ہے، اور وہ بھی ایسا جانور جو مر چکا ہے، جس کے اندر حیات نہیں تھی، مردہ جانور۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کیا سوال کیا کہ بمن تعبد، اے گوہ، اے زب، تو بتا کس کی عبادت کرتا ہے، تو کس کی پرورش کرتا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے مردہ گوہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، مردہ جانور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا من فی السماء عرشہ، میں ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان پر موجود ہے، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، اور ساری زمین پر جس کی بادشاہت ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، اور میں ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے سمندروں میں راستے بنائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جانور جو مر چکا تھا زندہ ہوا اور کہنے لگا۔ قربان جائے میرے آقا کے۔ پھر فرمایا وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ، میں ایسی ذات کی پرورش کرتا ہوں جس نے اپنی رحمت کا مظہر جنت بنایا اور اپنے عذاب کا مظہر جہنم بنایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا من انا، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جانور سے پوچھا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس مردہ گوہ نے کہا اشہد انک رسول رب العالمین، میں گواہی دیتا ہوں آپ سارے عالم کے رب کے رسول ہیں۔
قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی مانی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کی نہیں مانی وہ ناکام ہو گیا۔ اور یہ اس بندوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ آقا کا مقام جانوروں نے پہچانا۔ ہاں، ایک اونٹ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ باندھا ہوا تھا، ایک اونٹ دور سے آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور جیسے سر نیچے رکھتے ہیں ویسے اس نے اپنے سر کو نیچے رکھا اور پھر آگے واپس چلا گیا۔ صحابہ منظر دیکھ رہے تھے، پوچھا اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا منظر تھا؟ اونٹ وہاں سے آیا، اس نے اپنی گردن نیچے رکھی اور پھر واپس چلا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس تمہاری شکایت لے کے آیا تھا، کہ انصاف دلانے والے آپ ہیں۔ یہ مقام تھا، جانور حضور کو جانتے تھے، اور آج ہماری زندگی یہ ہو گئی، اللہ معاف کرے، ہم جانوروں سے بے گزر ہو گئے، ہم نے اپنے نبی کے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ جانور تو جانور، درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان کے قائل تھے۔ درخت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر تھا، صحابی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، حضور کی آنکھ لگی ہوئی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک درخت جو ادھر لگا ہوا تھا کافی دور پہ، وہ وہاں سے چلتا ہوا جیسے انسان آتے ہیں آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، واپس اپنے مقام پر چلا گیا۔ درخت، جھاڑ کی بات کرتے، منبر رسول کے پیچھے ایک تنا تھا کھجور کا، کھجور کا تنا سخت ہوتا ہے، اس کے اوپر دھاریاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چبھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس تنے پہ ٹیکا لیتا ہوں تو وہ نرم گدے کی طرح بن جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، آگے مسجد بڑھانے کا ارادہ ہوا، تو لوگوں نے اس درخت کو وہاں سے ہٹایا، اس تنے کو، کھجور کے تنے کو جو درخت کی شکل میں پیچھے تھا اس کو ہٹانے کا ارادہ کیا، اس کو کاٹنا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ درخت رونے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی شدت سے رویا، انا کانان الاشیر، جیسے گابھن اور حاملہ اونٹنی روتی ہے بچے کو جنتے وقت میں تکلیف میں، ویسے وہ کھجور کا تنا رونے لگا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کو میری جدائی کا غم رلا رہا تھا، میں نے اس کو تسلی دی کہ اگر تو اس بات پہ راضی ہے کہ میں تجھے اپنی جنت میں رکھوں گا تو تو خاموش ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں خاموش ہوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کو وہ تسلی نہیں دیتا تو وہ درخت قیامت تک روتا رہتا میری جدائی کے اندر۔ یہ مقام حضور کا تھا، ایسے عالی نبی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ ابو جہل کنکریاں لے کے آیا، پتھر لے کے آیا ہاتھ میں، اور حضور کو کہنے لگا اے محمد کیا تو بتا سکتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے محمد کیا تو بتا سکتا ہے میرے اس ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ چیز خود بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، کہنے لگاؤ۔ حضور نے اشارہ کیا، کنکریاں بول اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کنکروں نے کلمہ پڑھا، یہ وہ مقام جانتے تھے حضور کا۔ میرے آپ کے آقا کی کیا شان بتائیں؟ میرے عزیزوں صرف سیرت کا سن لینا کافی نہیں ہے، سیرت کو عمل میں لائیں، اپنے معاشرے کو سدھاریں۔
آج جگہ جگہ سیرت کے جلسے بھرے پڑے ہیں، ہر جگہ آپ کو سیرت کے بیان مل جائیں گے، لیکن عمل کتنا ہے؟ عمل کہاں گیا؟ اصل تو عمل ہی ہے، اصل تو عمل ہی ہے۔ صرف سن لینا کافی ہو جاتا، صرف محبت کے دعوی کافی ہو جاتے تو پھر میرے عزیزوں غیر مسلموں کو حضور کے دور میں کلمہ پڑھ لینا کیا مشکل تھا؟ دیکھو ایک بات ضابطے کی بڑی غور سے سننا، بہت غور سے سننا، بڑی اہم بات، ضابطے کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کی نجات کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کون سی دونوں چیزیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے۔ نجات کے لیے دونوں چیزیں شرط ہے، اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ صرف اطاعت ہے محبت نہیں ہے تو بھی ناکام ہو جاویں گے، صرف محبت ہے اطاعت نہیں ہے تو بھی ناکام ہو جاویں گے۔ بہت غور سے سننے والی بات ہے، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے کہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہوں گا، بہت غور سے سننا۔ کیوں صرف اطاعت کافی کیوں نہیں ہے؟ محبت کی کیا ضرورت ہے؟ اور صرف محبت کافی کیوں نہیں ہے؟ اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے آقا کا فرمان دیکھیں، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی کامل ایمان کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے پاس میری ذات اس کے اپنے ماں باپ سے زیادہ کیوں محبوب نہ ہو جائے۔ والناس اجمعین، سارے لوگوں سے زیادہ محبت حضور سے ہو تو کامیاب ہوگا۔ اگر ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اولاد کی محبت حضور کے سامنے جو ہے زیادہ ہو گئی اور حضور کی محبت کم ہو گئی تو ہرگز ہم ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتے۔ محبت کامل ہو اور حضور کی سب سے زیادہ ہو۔ اگر صرف محبت ہے اطاعت نہیں ہے تو میرے پیاروں بتاؤ، سگے چچا ابو طالب جنہوں نے حضور کی پرورش کی، کیا حضور کو نہیں چاہتے تھے؟ کتنی محبت نہیں تھی حضور سے، بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب بے پناہ چاہتے تھے حضور کو۔ اگر کوئی قافلہ لڑنے آتا پہلے کھڑے ہو جاتے کہ میرے سینے سے ٹکراؤ، بعد میں میرے بھتیجے کے پاس جانا۔ یہ عالم تھا محبت کا۔ لیکن کیا ان کو نجات ملی؟ بولو، ملی نجات؟ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا۔ محبت کامل تھی، پھر کیوں جہنم کا فیصلہ ہوا؟ محبت جب تھی تو اللہ نے جنت میں ڈالنا تھا، نہیں، یہاں اطاعت نہیں تھی، صرف محبت تھی۔ اس کے برخلاف اطاعت بہت ہے، محبت بالکل نہیں ہے تو بھی ناکام۔ کیوں؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور آپ تو چھوڑو، امت کی بات تو کرو ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں امت کا۔ لو کان موسیٰ حیا، کیا فرما رہے؟ لو کان موسیٰ حیا، اگر اس دور میں موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی موجود ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی میری اتباع کرنا ضروری تھا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، اللہ سے کلام کرنے والے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کرنی ضروری تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا ان کو۔ اگر اطاعت صرف ہو، محبت بالکل نہ ہو
تو حضور کے زمانے میں کتنے منافق ایسے نہیں تھے جو مسجد رسول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ ہے کہ نہیں تھے؟ بڑے بڑے مشہور منافق، بڑے بڑے مشہور منافق تھے۔ عبداللہ ابن سبا حد درجے کا منافق، بڑے درجے کا منافق، بڑے بڑے منافقین تھے، حضور کی اطاعت کرتے تھے، ان کی مجال نہیں تھی جماعت سے نماز چھوڑنے کی، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، اطاعت کرنا پڑتا تھا، ظاہر سی بات ہے، اگر ظاہر ہو گیا تو پھر لینے کے دینے پڑتے، تو اطاعت حضور کی کرتے تھے، دل میں محبت نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم سے سب سے خطرناک نچلے درجے میں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اطاعت صرف نہیں چلے گی، اطاعت کے ساتھ محبت بھی ہو، محبت صرف نہیں چلے گی، محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو، ہاں تو گاڑی چلے گی۔ میرے عزیزوں، اپنے دل کی آنکھ کھولیں، اپنے دل کی آنکھ کھولیں، تھوڑا غور کریں ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، کیسے اخلاق ہمارا نبی لے کے آیا تھا، ہم نے معاشرے کے اندر کیسے اخلاق لا لیے، ان کے اخلاق کا کیا عالم تھا۔ آج کل جو معاشرے کا بگاڑ ہے صرف اور صرف اخلاق کے بگاڑ کی بنیاد پر ہے، سب سے بڑی وجہ۔ میرے نبی نے بڑے اونچے اخلاق سکھائے ہیں اور خود عمل کر کے دکھایا، خود عمل کر کے دکھایا ہے، اور ارشاد فرمایا میری بعثت کا، دنیا میں میرے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندیوں کو تم پر مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے بھیجنے کی وجہ یہ ہے دنیا کے اندر۔ آج ہمارے اخلاق بگڑنے کی بنیاد پر ہم ساری دنیا کے نظروں سے گرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کیوں تباہی کے دہانے پہ ہے؟ ہمارے اخلاق بگڑے، نہ بچوں کو ماں باپ کی قدر، نہ ماں باپ کو اولاد کی قدر، ہاں بڑے اپنے چھوٹوں سے متنفر ہیں اور چھوٹے بڑوں سے بدگمان ہیں، اور یہ اس کی غیبت میں لگا ہوا، وہ اس کی غیبت میں لگا ہوا، یہی سب چلے گا تو میرے عزیزوں بگاڑ ہی بگاڑ رہے گا، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ میرے نبی کی ساری زندگی معاشرے کی اصلاح کے اندر گزری ہے، کیسے عالی اخلاق، کیسے عالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ یہ واقعات جو سنتے رہتے ہیں ہم، کیا یہ صرف سننے کے لیے ہیں؟ طائف کا واقعہ کتنی دفعہ نہیں سنے، کتنی دفعہ طائف کا واقعہ ہمارے کانوں سے نہیں گزرا، لیکن کبھی دل کی آنکھ کھول کے دیکھا، دل کے کان کھول کے سنے کہ کیا یہ واقعات صرف سننے کے لیے ہیں کہ ہماری عملی زندگی میں لانے کے لیے ہیں؟ پتھر مارے جا رہے ہیں، خون مبارک جس میں اتھر سے بہ رہا ہے، جوتیاں جم رہی ہیں، اور ساری تکلیفیں حد کو بڑھ گئی۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے کہنے لگے اشکو الیکا بثی وقوت وقلت حیلتی، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنے کم آئے گی، حالانکہ حضور سے زیادہ کس کے اخلاق، کس کی محنت، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کم سمجھا۔ کیسی تکلیف دی گئی، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھ کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ میرے جیسی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حق کی، دین حق کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں مجھے وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، حالانکہ حضور سے پہلے انبیاء کو کیا کیا نہیں تکلیفیں پہنچی۔ بعض انبیاء تو ایسے ہیں، فرمایا ایک نبی کا ذکر ملتا ہے کہ جس میں اتھر کو آرے سے چیر دیا گیا نبیوں کو،
جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کیا نہیں ان کو تکلیف تھی ہوگی؟ اور پھر حضور فرما رہے میری تکلیف اس سے زیادہ تھی، تو اندازہ لگائے حضور کی تکلیف کا۔ لیکن اتنی تکلیفوں کے باوجود کبھی شکایت نہیں کی۔ فرشتے آ چکے عذاب دینے کے لیے، ہاں فرشتے آ چکے عذاب دینے کے لیے، لیکن کیا کہا؟ نہیں نہیں، میری قوم مجھے جانتی نہیں، ان کو میرا مقام کا پتہ کوئی نہیں ہے، تم ان کو عذاب مت دو، تم چلے جاؤ واپس۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ کتنی محنت ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابا جان نظر نہیں آئے، میں ڈھونڈنے نکلی، بہت تھک ہار کے میں آ کے بیٹھ گئی، میں نے دیکھا بڑی شام کو ابا واپس آئے تو میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر بے انتہا گرد و غبار تھی، اور داڑھی مبارک میں کچھ تھوک لگا ہوا تھا۔ پوچھنے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں نے مجھ پر تھوک دیا۔ کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی؟ کس کے لیے؟ کیا ان کی ذات کے لیے تھا؟ کھانے کو کھانا نہیں دیتا تھا، لیکن ساری امت کے لیے دعا، خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلانے کی فکر کی۔ یہ اخلاق تھے۔ صحابہ آتے تھے بھوک کی شکایت لے کر، صحابہ پیٹ پہ ایک پتھر باندھ کے آتے تھے بھوک کی شکایت لے کر، آقا علیہ السلام دامن کھول کے دکھاتے تھے تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کے عالم میں۔ لیکن واپس ایسے نہیں بھیج دیتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلا دے۔ اپنے لیے نہیں مانگی یہ دعا، اپنی اولاد کے لیے کیسی دعائیں کی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کے رزق کو تنگ کر، اور امت کے لیے دعائیں کہ اللہ انہیں بھوکے ان کو کھانا کھلا۔ خود پیاسے رہتے تھے، دوسروں کے پانی پلانے کا نظم کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق تھے۔ وہ بڑھیا کا واقعہ کتنی دفعہ نہیں سنے، راستے سے گزر رہے کچرا پھینک دیا، روزانہ پھینکا کرتی تھی، ایک دن کچرا نہیں پھینکا، اخلاق پوچھنے، اخلاق کے درجے میں صحت اور خیریت پوچھنے پہنچ گئے۔ کیا اخلاق تھے ہوں گے؟ متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دینے کے لیے آئے تھے۔ ایسے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، رشتوں کو جوڑا جاوے آپس میں، توڑ نہیں۔ توڑ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو بگاڑ ہے۔ ہار جاؤ، ہار جاؤ، جیتنے کی فکر میں رہو گے تو میرے عزیزوں پھر فساد ہوگا۔ میرا نبی خود کر کے دکھایا ہے، میرے نبی کی سنت کو عملی جامہ پہنا ہے۔ آتی من منعک، حضور کے الفاظ ہیں، ایسے آدمی کو تم دو جو تمہیں دینے سے روکتا ہے۔ یہ سکھایا امت کو۔ آتی من منعک، تمہیں دینے سے منع کر رہے، تم لے جا کے اس کو ہدیہ دو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ سل من قطعک، تم سے کٹنے کی کوئی فکر کر رہا ہے تو تم اس سے جڑو، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کٹ رہے، ارے انہوں نہیں ملنا چاہ رہے تو ہم کہیں کو ملنا، مول صاحب نہیں، انہوں نہیں ملنا چاہ رہے اسی لیے ملنا، یہی میرے نبی کا حکم ہے۔ ہاں، سل من قطعک، توڑنے والوں سے جڑنا، یہی نبی کے اخلاق ہیں۔ ایسے معاشرہ بنتا ہے۔ اپنے معاشرے سے جھوٹ ختم کریں، غیبت ختم کریں،
فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدترین گناہ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ 80% غیبتوں میں، پہلے یہ غیبتوں کی بیماری عورتوں میں ہوتی تھی، اب مرد حضرات کے اندر ہو گئی۔ دو بیٹھتے تیسرے کا تذکرہ چلتا ہے، تیسرے کا تذکرہ اس کے پیچھے اچھائی سے بھی مت کرو۔ ہاں یہ طریقہ ہے اصلاح کا۔ ہم دو ہیں، ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم کسی تیسرے کی فکر کر رہے ہیں تو اس کی اچھائی کا بھی تذکرہ نہ کرو، کیوں؟ شیطان اچھائی کے راستے سے برائی لائے گا۔ ہم بولیں گے ارے انہوں کتنے اچھے ہاؤ بھائی بہت اچھے، مگر ان کے اندر یہ ہے، یہ ایسے داخل ہوتا ہے شیطان، پھر غیبتیں ہوتی ہیں۔ ہاں پھر غیبتیں ہوتی ہیں۔ جب معاشرے میں غیبت کا نظام عام ہو جاوے تو پھر وہ زناکاروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کا قول ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ الغیبت اشد من القتل، ایک دفعہ فرمایا کہ قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ غیبت کا ہے۔ یہ معاشرے کی برائیاں ایسے نہیں ختم ہوتی، نبی کی سیرت کو عملی جامہ دینا پڑتا ہے، عملی طور پر اوڑھنا بچھونا بناوے۔ اللہ نے کلام دیا، قرآن دیا، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق چلیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے ہیں، حضور کا ہم کو حلیہ بتاؤ، حضور کا ہم کو بتائیے، سمجھاؤ حضور کیسے تھے۔ تو اما جان فرمایا کرتی تھی تم نے قرآن نہیں دیکھا، حضور چلتے پھرتے قرآن، گویا کہ عملی طور پر سارا قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ بڑی حکمتوں کو اور بڑی طاقتوں کو لیے ہوئے ہے، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس دوسرے چیزوں کے لیے بہت وقت ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے وقت ہے۔ موبائل لے کے بیٹھ گئے، 4 گھنٹے گزارنا آسان ہے، 4 منٹ اللہ کی کتاب کھول کے دیکھنا مشکل ہے۔ میرے عزیزوں، اس کلام کو سیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بار بار قرآن کو چومتے تھے اس کے اعزاز میں کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ کی محبت تھی تو اللہ کی طرف جو نسبت قرآن کی ہے اس سے بھی محبت تھی۔ آج ہمارے پاس نہ قرآن کا اعزاز ہے، نہ حامل قرآن کا اعزاز ہے۔ حفاظ کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ نہیں کرتے ہوں گے، معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، وہ تو سب سے اونچے اخلاق والے، سب سے اونچی شخصیت، قرآن سے بڑھ کے کیا مقام، کیا چیز ہوگی جو آدمی اپنے اندر لے سکتا ہے۔ ان کی قدر کریں۔ ان کی قدر کیا ہے؟ حافظ والے کھڑے نہیں، ان کے پاس جائیں، ان کی چوٹی کو ہاتھ لگا کر ان سے اللہ کا کلام سیکھیں، یہ ان کی قدر ہے۔ ان سے سیکھیں کہ مولانا حافظ صاحب مجھے بتاؤ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کے کلام میں کیا کہا گیا، اللہ کا کلام کیسے پڑھا جاتا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس کو سیکھیں، یہ سیکھنے سے آتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح یوں ہی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق کو سدھاریں، ماں باپ کے مقام کو پہچانیں، چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت کریں، بڑے چھوٹوں کا احترام کریں، اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارے بچے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، کیوں؟ بڑوں نے بچوں کو وہ سکھایا ہی نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ بچوں سے بے فکر ہو کے رہتے ماں باپ، دن بھر تو اسکول میں ڈال دیا ان کو کہ لے جاؤ بھائی، صبح 9 بجے سے شام میں 6 بجے تک یہ انگریزوں کے حوالے ہو گئے، کیا تم جانو یہ جانے، ہم کو ان سے کوئی۔ یقیناً تعلیم دلاؤ، شریعت تعلیم دلانے سے نہیں روکتی، ان کو ڈاکٹر بناؤ، ان کو انجینئر بناؤ، اس سے شریعت نہیں روکتی، اس سے پہلے ان کو مسلمان بناؤ۔ اللہ نے کبھی ڈاکٹر بننے سے نہیں روکا، کبھی انجینئر بننے سے نہیں روکا، پہلے ان کو سچا مسلمان بناؤ، پھر وہ انجینئر بن کے بھی اسلام کی قدر کریں گے۔
ورنہ دنیا کے عہدے ڈگریاں خوب حاصل ہو جائیں گی، اب باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہوگا، جنازے کی نماز بیٹے کو پڑھنے نہیں آئے گی۔ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ منظر آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ بیٹا مسجد کے باہر ٹہل رہا ہے، اندر باپ کے جنازے کی نماز ہو رہی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے ابا کی جنازے کی نماز اندر ہو رہی ہے اور باہر آپ ٹہل رہے؟ اب مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا نماز، مجھے معلوم ہی نہیں جنازے کی نماز کیا چیز ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اچھے عہدوں پہ ہوں گے، لیکن جب وہ سچے مسلمان نہیں ہوں گے، سگے باپ کی جنازے کی نماز نصیب نہیں ہوگی۔ ایسے اب معاشرہ بنتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس کی محنت ہے، ایسے نہیں بن جاتا۔ بچے ماں باپ کی قدر ایسے نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں ماں باپ کی قدر جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، وہ ایسی تھوڑی آ گئی تھی۔ ماں باپ نے ان کو اپنے سینوں سے لگایا تھا، ان کے اندر شریعت اسلامی منتقل کیا تھا، ان کو اللہ کا خوف دلایا تھا، اللہ کا ڈر ان کے اندر ڈالا تھا، تب جا کے وہ ان کی قدر کرنے والے بنے تھے۔ ایسے نہیں آ گیا تھا ان کے اندر۔ بڑا اونچا مقام ماں باپ کا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ بڑی عجیب حدیث ہے، نہیں ہم نے تو پڑھ کے چھوڑ دی، تھوڑا سوچو بھی تو اس کے پیچھے کتنا بڑا کلام ہے، اس کے پیچھے کتنا بڑا مقصد ہے، کتنا بڑا پیغام ہے، کیا میسج اس میں دیا گیا۔ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا محنت کرتی ہے، ہر ایمان والا محنت کرتا ہے، سب کی فکر کیا ہوتی ہے کہ بھئی جنت مل جاوے، جہنم سے بچ جاوے۔ فرمایا وہ جنت جس کے لیے سارے ایمان والے کوشش کر رہے ہیں، ایسی عظیم الشان جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈالا۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ اور آج مقام سمجھ میں نہیں آنے کی بنیاد پر ان گنہگار آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ بیٹا ماں کو گندی گالیاں دے کے چپل سے مار رہا ہے، باپ کو مار رہا ہے۔ سنی سنائی نہیں، آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دیتے، تب ہوتا ہے۔ خود تو تعلیم دیتے نہیں، جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر آتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو بچہ بگڑ گیا۔ ارے بچے کو بگاڑا کس نے؟ یہ تو اللہ نے تمہارے پرورش میں دیا تھا۔ دیکھو اللہ نے شریعت کا نظام بھی کب نافذ کیا؟ بچے کے اوپر نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ نماز جیسا اہم فریضہ بھی بالغ ہونے کے بعد فرض کیا گیا۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کا پیریڈ کا بیکار ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کا پیریڈ یہ ہے کہ ماں باپ اس کے اندر احکامات کو سمجھائیں اللہ کے۔ جب جا کر کے ان کے اندر اہمیت آئے گی پھر وہ نماز پڑھیں گے، قابل ہوں گے نماز پڑھنے کے۔ اسی لیے تو حکم ہے نا، 10 سال کے ہو جاوے تو نماز کے چھوڑنے کا، ان کو جو ہے نماز کی تعلیم دو، اب بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑے تو مارو۔ میرے عزیزوں، اپنے بڑوں کی قدر کریں۔ ماں باپ بڑی اونچی نسبت ہے، ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ یہ ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ ان کی قدر کر لیں، ورنہ کل یہ نہیں رہیں گے تو پھر ایک نگاہ کو ترسیں گے۔ کیا مقام اللہ نے دیا ہے نہیں ماں باپ کا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فرما بردار اولاد، جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت بھری ایک نگاہ سے دیکھ لے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت بھری ایک نگاہ سے صرف دیکھ لے، ان کی خدمت، ان کی زندگی میں ان کی محنت، ان کے لیے کوشش، یہ سب بات کی باتیں ہیں، محبت کی ایک نگاہ سے دیکھ لے تو فرمایا اس کو حج مبرور کا اجر ملے گا، قبول شدہ حج کا ثواب۔
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھوں تو فرمایا اللہ کی شان بڑی اونچی ہے، تم کو 100 حج کا ثواب ہے۔ یہ ہے ماں باپ، یہ ہے ماں باپ، ان کی قدر کریں، ایسے نہیں مل جاتی ماں باپ کی قدر۔ ماں باپ انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہوتی ہے ہمارے پیچھے۔ کیا ماں باپ کی محنتیں ہوتی ہیں، یہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ ماں باپ بنتے ہو، اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا ماں باپ کا مقام۔ جب اولاد ہوتی ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی کیا محبت ہے۔ ایک واقعہ حدیثوں میں بڑا عجیب لکھا ہے، بڑا عجیب، میرے نبی کی ہر بات ہی نرالی اور عجیب تھی۔ کیا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ اپنے بچے کے جیب سے خرچ اس کی اجازت کے بغیر لے لیا کرتے تھے، جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے لے کے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ بیٹے کو اطلاع ہوئی، معلوم ہوا کہ باپ میری اجازت کے بغیر مجھ سے پیسے خرچ کر لیتا ہے، تو بیٹا سیدھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور شکایت کر دی حضور سے شکایت کر دی کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے پیسے لے لیتا ہے۔ تو حضور نے بیٹے کی شکایت پہ باپ کو بلا بھیجا کہ اچھا ایسی بات ہے، بلاؤ آپ کے ابا کو۔ صحابہ گئے ان کے والد کے پاس شکایت لے کر، حضور کے بلاوے کی دعوت لے کر، اور صحابہ کے پاس دیکھو، اس سے بڑی توہین، اس سے بڑی بے عزتی ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے کسی چاہنے والے کے پاس ہماری شکایت پہنچ جائے۔ میں جس کو چاہتا ہوں اور بے انتہا چاہتا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتا ہو، اس کے پاس میری کوئی شکایت پہنچ گئی تو کتنی تکلیف ہوتی دل کو۔ ان کا بھی یہی عالم ہوا، جیسے ہی ان کو پتا لگا کہ ان کے بیٹے نے حضور سے شکایت کر دی، بڑے بے چین ہو گئے، دل بے چین ہو گیا، ارے اس نے یہ کیا کر دیا، میری شکایت ان سے کہہ دی۔ لہذا روتے ہوئے، وہ صحابی کہتے ہیں روتے ہوئے گھر سے نکلے۔ عرب تھے، عربوں کی ایک خاصیت ہے، اللہ نے دی ہے ان کو ایک نظام پہلے ہی سے ان کے اندر، کہ وہ شاعر ہوتے ہیں، فطری طور پہ شعر ان کے اندر ہوتا ہے، اکثر عرب، ہر نہیں، ہر کوئی نہیں۔ تو ان کی گٹھی میں شاعری پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے دل میں کچھ اشعار کہنے لگے۔ ان کے والد صاحب کہتے ہوئے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جو اشعار انہوں نے کہے، یہ اشعار کسی نے سنے نہیں، کسی نے نہیں سنے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا مقدمہ شروع نہیں کیا۔ شان دیکھو میرے نبی کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ابا سے گزارش کی کہ دیکھو مقدمہ بعد میں ہوگا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تمہارے دل میں گزرے، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تمہارے دل میں گزرے۔ یہ بڑے تعجب میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذات آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ابھی ان اشعاروں نے میرے کان تک کو نہیں پہنچایا، میں نے ان اشعار کو میرے کان تک نہیں پہنچایا، خود میرے کان نہیں سن سکے، آپ تک کیسے پہنچ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم وہ اشعار کہہ رہے تھے تو میرے پاس فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے، اس نے مجھے اطلاع دے دی کہ اس کے اشعار سننا، بڑے پیارے اشعار ہیں۔ تو پھر انہوں نے حضور کی اس گزارش پر اپنے اشعار کہے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب دامت برکاتہم، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ صاحب کے والد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں اشعار، جہاں والدین کی اہمیت کا جو ہے اللہ کی آیت ہے قرآن کی، اس آیت کی تفصیل میں حضرت نے اشعار لکھے ہیں، وہاں دیکھیں تفصیل سے عربی اشعار، بڑے لمبے اشعار، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ غدوتک مولودا ومنتک یافعا، بہت پیارے اشعار ہیں۔
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے بڑی غربت کی عالم میں تجھے پیدا کیا تھا، غربت ہی کے اندر تیری پرورش ہوئی، تو بڑا ہوتا گیا۔ ہم کو معلوم ہے تیری ماں نے تجھے کیسے دودھ پلایا۔ تو بچپن میں جب تو چھوٹا سا تھا، بچپن کا تیرا زمانہ تھا، تجھے بخار آ جاتا تھا، تیرے منہ سے ہائے نکلتی تھی، ہمارا دل پھٹ جاتا تھا۔ نیند تجھے نہیں آتی تھی، بے چین ہم رہتے تھے۔ تجھے بخار آ جاتا تھا، ہم بے چین ہو جاتے تھے۔ تو رات میں بستر پہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، سردی کا دور ہوتا تھا، تیری ماں گیلے پہ سو کے تجھے سوکھے پہ سلا دیا کرتی تھی۔ کھانے کو ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، ہم بھوکے رہ جاتے تھے، اپنا کھانا تجھے کھلا دیتے تھے۔ ہم نے کئی عیدیں ایسی گزار دی کہ نئے کپڑے خود نہیں پہنے، تجھ کو پہنا دیا۔ کپڑے کے لیے پہننے کے لیے کپڑے ہمارے پاس میسر نہیں ہوتے تھے، ہم پھٹے پرانے پیون لگے چلا لیتے تھے، تجھ کو نیا لباس پہنا دیا کرتے تھے۔ آج جب تم کچھ کمانے کے قابل ہوا اور میں تیرے پیسے سے کچھ لیتا ہوں تو تو میری شکایت حضور سے کرتا ہے، تو کم سے کم مجھے باپ کا درجہ نہیں دیتا، نہ دے کم سے کم دوست کا درجہ دے دیتا، کہ حضور سے شکایت نہیں کرتے دوست کی، اور دوست کا درجہ نہیں دیتا، کم سے کم مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیا کرتا۔ جب یہ اشعار انہوں نے سنائے، آپ علیہ السلام کی نگاہ مبارک سے بے انتہا آنسو جانے شروع ہو گئے، حضور رونے لگے۔ رو کر آپ علیہ السلام نے ان کے بیٹے کا گریبان پکڑا، جھنجھوڑا اور کہنے لگے انت و مالک لابیک، تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ ایسے ماں باپ کو ہم کیا کیا نہیں کہہ دیتے، جس کے پیٹ میں آنکھیں بنی دیکھنے کے قابل ہوئے، انہی آنکھوں سے ان کو گھورتے، انہی آنکھوں سے ان کو گھورتے۔ جس کے پیٹ میں چلنے کے لیے پیر بنے، چھونے کے لیے ہاتھ بنے، انہی پیر سے ان کی بغاوت کر کے جاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جس کے پیٹ میں بولنے کے قابل زبان بنی، اسی زبان سے ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تھوڑا تو سوچ لیا کرے کہ یہ زبان جس سے بول رہا ہوں کس کے پیٹ میں رہ کے بنی ہے۔ بڑا اونچا مقام ان کا ہے، بڑا اونچا مقام ان کا ہے۔ ایسے معاشرہ نہیں بن جاتا، معاشرے کو بنانا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے۔ یہ سیرت کی باتیں صرف سن لینے کی نہیں ہوتی، عمل کی ہوتی ہیں۔ صحابہ کے اندر عمل تھا، تب جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ ان کو سارے عالم کے لیے معیار بنا دیا گیا۔ ہاں، آمنو کما آمن الناس، لوگوں ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے میرے صحابہ لاتے تھے۔ یہ کب ہوا؟ جب ان کے اندر صرف حضور کی باتوں کو سننے کا مزاج نہیں تھا، سن کر عمل کرنے کا مزاج تھا۔ حضور نے معاشرت کی تقریر کی، بڑوں کا ادب اور رشتہ داری کو توڑنے والے پہ کیا وعید اللہ کی ہے بیان کیا۔ صحابہ مجمع سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، جا کر جو ٹوٹا رشتہ تھا اس کو معافی مانگ کے واپس آتے تھے، دیر بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ آج ہم نے کہا، سنا، برخاست، یہیں سب ختم ہو گیا۔ نہیں میرے پیاروں، اس کو عمل کے اندر ملاویں، پھر معاشرہ وہ بنے گا جو صحابہ کا تھا۔ خواہشیں تو ہماری بڑی ہوتی ہیں، صحابہ جیسا معاشرہ آ جاوے، ان کے جیسے جوان آ جاوے، ان کے جیسی بچیاں ہو جاویں۔ انہوں نے کیا محنت کی ہم وہ نہیں دیکھتے، وہ ایسے نہیں بنے تھے، بڑی محنت کے بعد وہ معاشرہ بنا تھا۔ 23 سال کی زندگی حضور کی ان کے پیچھے محنت پہ گزری، حضور نے ان کے دلوں پہ محنت کی۔ اور ایسے ہی محنت نہیں ہوئی، مشقتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، بھوکے رہ کے، تکلیفیں، مشقتیں، فرماتے صحابہ تیز بارش ہے، آندھی طوفان چل رہا ہے،
ہم دیکھ رہے ہیں ایک آدمی بڑی دور جا کر ایک پہاڑی کے کنارے پہ ہے، وہ اوپر چڑھ رہا ہے، گر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، گر رہا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچ کے دیکھیں کہ آخر کون ہے تو دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس تیز آندھی بارش میں آپ کو کس چیز نے یہاں کھینچ کے لایا؟ فرمانے لگے مجھے اطلاع ملی اس پہاڑی کے پیچھے کوئی قافلہ سفر کی نیت سے رکا ہے، میں اس نیت سے یہاں آیا ہوں تاکہ ان کو اللہ کا دین پہنچا۔ 70 دفعہ ایک جو ہے آدمی کے پاس پہنچے، غیر ایمان والے کے دروازے پہ پہنچے 70 دفعہ، تب جا کے ہدایت عام ہوئی ہے۔ ایسے نہیں ہو گئی ہدایت اللہ کی عام۔ میرے عزیزوں، پھر اس کے بعد حضور کی زندگی کا ایک عرصہ گزرا، ساری زندگی حضور نے محنت کے پیچھے، امت کے پیچھے محنت میں لگا دی۔ ہوتے 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 جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 63 سال گزر گئے، پیر ہی کا دن تھا اور آج کی تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ اور چاشت کا غالباً وقت تھا کہ میرے اور آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آج ہم سیرت کے جلسوں میں آتے ہیں اور محض سن کے محبت کے دعوے کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے جب تک عملی طور پر کہی ہوئی باتوں کو، سنی ہوئی باتوں کو عملی طور پہ نہیں لیا جاتا، اس وقت تک معاشرے کی نہ اصلاح ہوگی نہ ہمارے ذات کی اصلاح ہوگی۔ بولنے کے لیے تو ہم بہت بولتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ اس بولنے کے پیچھے کیا کیا مشقتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کتنی وعیدیں ہم نہیں جانتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بیان کر دینا بہت آسان ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خطرناک حدیث سناتا ہوں، سنیں، غور سے سنیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب معراج کا سفر ہوا، معراج کا جب سفر ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو میں نے دیکھا رأیت رجالا، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ تقرض شفاہہم بمقارد من النار، کہ ان کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ چند ایسے لوگوں کو دیکھا حضور نے۔ فقلت لجبریل، حضور نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا من ہؤلاء، جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جبرائیل مجھ سے کہنے لگے ہؤلاء خطباء امتی کا یأمرون الناس وینسون انفسهم، یہ آپ کی امت کے میٹھے میٹھے بولنے والے خطیب ہیں جو بڑے عمدہ بیان کر دیتے تھے لیکن خود عمل بھول جاتے تھے۔ تو ان کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ آگ کی خینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بولنا آسان ہے، اس کے پیچھے اتنی بڑی وعید ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے لیے بہت نیت ہوئے، ہمارے اندر کی، دل کے اندر سے یہ جذبہ ہو کہ ہاں دین اس وقت تک زندگی میں نہیں آئے گا جب تک اس کو عمل کی شکل میں نہ لایا جائے۔ ورنہ کہنے والے بہت ہیں، کتنے مقرر نہیں ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا سارا بھرا پڑا ہے، جس مقرر کا نام مارو تقریر حاضر ہو جائے گی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب اس کو ہم عملی طور پہ لیں گے۔ تو عمل کی نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ بیٹھنا نشستن گفتن برخاستن، کہ کیا ہوا بھائی، بیٹھے بات سنے اٹھ کے چلے گئے، نہ، ایسا نہ ہو۔ ہم نے یہ جو سنا ہے اس کو ہم خود عمل کریں گے اور آگے پہنچائیں گے عمل کے بعد۔ تو اس پہ کیا ہوگا کہ اس سے خود ہماری اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی، حضور پاک علیہ السلام کی دعا ملے گی۔ ہاں، حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها
وَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَهَا او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس آدمی نے میری بات کو سنا، اس کو عملی طور پر محفوظ کیا، یعنی عمل کیا اس پہ، اور اس کو لوگوں میں پہنچایا، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ میں اس کے لیے دعا دیتا ہوں اللہ اس کی زندگی تر و تازہ رکھے۔ کون دعا دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ تو مجھے آپ کو حضور کے دعاؤں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جب ضرورت ہے اور دعا لینی ہے تو عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے۔ عمل نہیں کیا، صرف آگے پہنچا دیے تو بھائی پھر یوز اینڈ تھرو والا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہاں، ہمارے ذریعے سے کسی کو ہدایت تو مل جائے گی لیکن ہم محروم رہ جائیں گے۔ یوز اینڈ تھرو والی چیز ایسی ہی ہوتی ہے نا، اس سے فائدہ بہت حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پھینک دیا جاتا ہے کچرے کی کنڈی میں۔ پھر اللہ نہ کرے ہمارا بھی یہی حال ہوگا کہ اللہ کے یہاں ہم یوز اینڈ تھرو شمار ہوں گے۔ یہ استعمال تو ہمیں کیا اللہ نے اپنی ہدایت کو پھیلانے کے لیے، لیکن خود عمل نہیں کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے ہم کو پھینک دیا اپنے کچرے میں، یعنی جہنم۔ اس دن سے ڈرنا ہے اور مانگنا ہے اللہ سے۔ اللہ مانگنے والوں کو، طلب کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو بتاؤ، یوز اینڈ تھرو بننا ہے کہ خود عمل کر کے ہم کو بھی حاصل کرنا ہے جنت کو؟ ہاں، عمل کرنا ہے، عمل ہی سے جنت ہے، عمل ہی سے جنت ہے۔ ورنہ صرف سن لینا ہوتا تو حضور ساری زندگی بیٹھ کے تقریر کر کے چلے جاتے تھے۔ محنتیں نہیں ضروری نہیں تھی پھر۔ اس کے لیے میرے پیاروں نیتیں کرو، عزائم کرو کہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت میں گزاریں گے، اور جب ہماری زندگی سے جانے کا وقت ہوگا تو پھر عالم یہ ہو کہ ساری دنیا رو رہی ہو اور ہم خوش ہو رہے ہوں کہ آقا سے اور اللہ سے ملنے کا وقت آیا ہے۔ اس کے لیے میرے پیاروں اپنے اوقات کو فارغ کرنا پڑے گا۔ بغیر وقت فارغ کیے ہوئے، بغیر سیکھے ہوئے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آدمی کو دنیا کی معمولی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ پہ چل کے جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے، گھر بیٹھے نہیں بنتے، اس کے لیے کالج، انجینئر بننا ہے کالج جانا پڑتا ہے، پریکٹیکلز کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے ڈگری ہاتھ میں ملتی ہے۔ اسی لیے ایسے اللہ کے جو کالجز ہیں، یہ اللہ کے نے جو مقام بنایا ہے سیکھنے کا، وہ مسجدوں کو بنایا ہے۔ جائیں، امت تک پہنچیں، امت میں پہنچ کر جو دعوت کا نظام اللہ نے چلایا ہے، اس میں امت کے ایک ایک فرد تک پہنچ کر اس کو دین کی دعوت دینے سے کیا ہوگا کہ اس کو دعوت پہنچے گی ہی پہنچے گی۔ اس کے دعوت کی نسبت سے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو کھولیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اے علی اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی صحیح راستے پہ آ جاوے گا تو فرمایا وہ سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس کے لیے کریں گے انشاءاللہ، فکر نکالیں گے اپنا وقت اللہ کے لیے۔ بتاؤ اللہ کے راستے میں کون کتنے دن کے لیے وقت لکھائے گا؟ ہاں، وقت فارغ کرو، سیکھو۔ اللہ کا دین سیکھنے کے بعد آتا ہے۔ میرا بھی نام لکھو انشاءاللہ 1 سال بیرون کے لیے، 4 مہینے بیرون۔ بتاؤ، بے غرض بندوں کے پاس، بے طلب بندوں کے پاس بے غرض بن کے پہنچنا ہے۔ امت کو طلب نہیں ہے، ہم کو ان میں طلب بھی پیدا کرنی ہے۔ بتاؤ بھائی، بتاؤ اور بتاؤ۔ سارے نیت کر لو، جتنے بیٹھے ہیں سب نیت کرو، سب کھڑے ہو کے لکھاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سب نیت تو کر لو، کیا پتہ اللہ کس کو کب قبول کر لے۔ اٹھ جاؤ، سب اپنا نام لکھاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ منظر چاہیے۔ ہاں، اب نام لکھانے تک مت بیٹھو، زبردستی کسی کی نہیں ہے، نیت دل کی ہوگی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نیت کریں گے، فرشتے ہوں گے، فرشتوں کا ماحول ہوگا، ان کی دعائیں ملیں گی۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے۔ ہاں، نغد تیاریاں کرو، نغد ادھار سے کچھ نہیں ہوتا۔
ہاں نقد تیاریاں کرو اللہ کے لیے. ماشاء اللہ. مول صاحب خالی نیت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نیت ہی پہ فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیتوں پہ تمہارے فیصلے ہیں. ہاں آپ نے جانے کی نیت کر لی، آپ کے اجر کا میٹر چالو ہو گیا. ہاں آپ نے محنت کی فکر کر لی، نیت کر لی، آپ کے اجر کا میٹر چالو ہو گیا. یہ اللہ کے فیصلے. عمل کرنے پہ نہیں ہے، نیت سے شروع ہو جاتا ہے اجر. مومن کا اجر نیت پہ شروع. آگے سارے مجمع کے نام آگے ماشاء اللہ. ابھی کب ہے خلیف جماعت آپ کی؟ 24، 25 اور 26. چلو بتاؤ اس کے لیے بتاؤ. ہاں پوری جماعت سب تیار ہو جاؤ. چلو ماشاء اللہ اٹھ جاؤ، لکھا دو نام. ہاں یہ سے روزہ یہ نقد ہے. ماشاء اللہ. اٹھ جاؤ بسم اللہ اٹھ جاؤ. محنت کرو. امت بہت 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 گئی گزری حالت میں ہے. ہاں لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اندازہ ہے امت کی گمراہی کا اس وقت. آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. یہ تو بہت اور بہت ہو گیا. 8 سال پہلے کی بات. ہماری جماعت کا ایک علاقے میں جانا ہوا، میں نام نہیں لوں گا، زیادہ دور نہیں ہے ہمارے سے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، مسجد میں لے کے آئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بے تحاشا رو رہا، بے تحاشا رو رہا. میں نے پوچھا کہ چاچا کیا بات ہو گئی، کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، کوئی صحت کے اعتبار سے کوئی پرابلم ہے یا بدنی کوئی تکلیف ہے، آپ بتاؤ ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو دوا کی ضرورت ہے ہم دوا لا دیں گے. تو وہ بیچارے اردو جانتے نہیں تھے، تیلگو میں بات کرنا پڑ رہا تھا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ تیلگو جانتے اردو نہیں جانتے. میں نے تیلگو میں پوچھا تو مجھ سے تیلگو ہی میں کہنے لگے کہ نہیں مت پوچھو میرے سے کیا ہوا. اور رونا جاری ہے، بے تحاشا رو رہے. امت کا عالم بتا رہا ہوں آپ کو. یہ اڑگا کو ان کے الفاظ ہیں، اڑگا کو بابو اڑگا کو، مت پوچھو میرے سے کیا ہوا. میں ضد میں لگا تھا، میں نہیں بتاؤ کیا ہوا. تو بڑی ضد کرنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ میری ضد چالو ہوئی. نہیں بتائیے کیا ہوا. اب جب آدمی اتنا رو رہا ہے تو وجہ تو معلوم ہونا ہو. 20 منٹ کے بعد اس اللہ کے بندے نے منہ کھولا اور کہنے لگا کہ بھائی اللہ بھلا کرے آپ کا. ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا بھائی اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ میرے کو اللہ کے گھر کو لائے. میری زندگی کے 70 سال گزرے، پہلی بار مسجد میں آ رہا ہوں. مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان. 70 سال زندگی کے گزر گئے، پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں. یہ میری خود کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے سامنے ہوا، کسی کا سنایا نہیں. اب اندازہ لگاؤ ایسی عالم میں امت زندگی گزر گئی. ان کو کون سمجھائے دین؟ چھوڑ دیں گے ان کو ایسے ہی. کیا جواب دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صحابہ کے چھوٹے بچوں کا جواب نہیں دے سکیں گے. وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ کٹ گئے تمہارے تک دین پہنچانے کے لیے، ہم کو یتیم کر دیا، ہماری ماں کو بیوہ کر دیا اور تم تک دین پہنچایا. تمہارے سامنے اللہ کا دین مٹتا رہا، تم کیا کیے؟ بتاؤ اس چھوٹے بچے کو مطمئن کر سکیں گے ہم؟ نہیں میرے پیارے. اس کے لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے ایک ایک امت تک پہنچ کر اس کو پھر دین سکھائیں گے، خود بھی دین پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھو وقت سیدنا و شفیعنا و حبیبنا
وحبیب ربنا محمد عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، اے اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ امت کے سارے گنہگاروں کو گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یقیناً ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کی امت میں ہیں، اے اللہ ہمارے ذریعے سے ہمارے پیارے آقا کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنا، اے اللہ ہم کو تیرے محبوب کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنا، اے اللہ ہماری زندگیاں جب تک رکھ، اے اللہ تیرے پیارے محبوب کی سنت پر عملی طور پہ زندہ رکھ، اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جاوے گا، اے اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب کی رضا والی اور تیری اپنے ذات کی رضا والی موت عطا فرما، اے اللہ جتنے دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فیصلے فرما، اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ اس میں زندہ ہیں ان سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا، ان کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی نافرمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جن کے رشتہ دار گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ تیرے حبیب کا پیارا ذکر اے اللہ یقیناً ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اے اللہ تو اس ذکر کے کرنے کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس کو ذریعہ بنا کر ہماری پیڑھیوں کے مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اے کریم آقا اپنی حیثیتوں کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ ہماری تیری ذات کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ یقیناً تو بہت بڑا ہے، تیری شان بڑی اونچی ہے، تو اپنے شایان شان عطا فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے، امت کے گنہگاروں کو گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما، آپس کے انتشار سے حفاظت فرما، اختلاف سے حفاظت فرما، دلوں کا جوڑ نصیب فرما، اے اللہ توڑ سے حفاظت فرما، معاشرے کی اصلاح فرما، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، زبانی جمع خرچ بننے سے ہماری زبانوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ ہم سے بہتر تو جانتا ہے، اے کریم آقا ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔